بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھوٹا مگر شکاری تربیت رکھنے والا پرندہ ہے اور ہوا میں اڑتے مچھر مکھی وغیرہ اس پرندے کی خوراک ہے۔ یہ اس زمین پر پایا جانے والا ایسا پرندہ ہے جسے ایک دن کی خوراک کے لیے 600 میل اڑنا پڑتا ہے، جبکہ ابابیل کی زندگی کا زیادہ تر حصہ اڑنے میں ہی گزر جاتا ہے، کیونکہ ہر بار موسم کی تبدیلی پر یہ پرندہ ہزاروں میل کا سفر طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانیں گے پاکستان کی فوج اور ابابیل کا کیا تعلق ہے، جبکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس چھوٹے سے پرندے کو کعبہ کی حفاظت پر کیا انعام ملا۔ لیکن ویڈیو پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو کی برڈ سیریز میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو سے پہلے ہم مور، الو، عقاب، کوے اور کبوتر کی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ابابیل کی۔ ابابیل کو انگلش زبان میں سوالو برڈ یعنی نگلنے والا پرندہ کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں جس ابابیل کا ذکر کیا گیا اس سے مراد پرندوں کا پورا جھنڈ یا گروہ ہے۔ حسب سابق بات شروع کرتے ہیں ابابیل کی زندگی کی ابتدا سے۔ مادہ سال میں 2 بار انڈے دیتی ہے۔ ابابیل کی افزائش نسل کا موسم بہار اور خزاں میں ہوتا ہے۔ مادہ ایک وقت میں 3 سے 5 انڈے دیتی ہے اور انڈوں سے بچے نکلنے کا عمل 14 سے 18 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، جبکہ پیدا ہونے کے 10 دن بعد تک بچے آنکھیں نہیں کھول پاتے۔ اسی لیے اس پرندے کو بلائنڈ بورن برڈ یعنی پیدائشی نابینا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابابیل کا گھونسلہ باقی پرندوں سے کچھ مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ عام طور پر ابابیل کا گھونسلہ بلند و بالا پہاڑوں یا کسی ویران عمارتوں میں ہوتا ہے تاکہ اسے انسانوں سے دور رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ چمگادڑ کو بھی ابابیل کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ ابابیل کے گھونسلے سے متعلق بہت سے تہمات پائے جاتے ہیں، جس کے مطابق ابابیل کے گھونسلوں میں سرخ اور سفید قسم کے قیمتی پتھر ہوتے ہیں۔ انہی تہمات کی وجہ سے زمانہ قدیم سے ہی خزانے کے متلاشی افراد ان کے گھونسلوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں، لیکن یہ سب باتیں فرضی کہانیاں ہیں۔ آج کے دور میں ابابیل کی 7 بنیادی اقسام پائی جاتی ہیں اور ان 7 مختلف اقسام میں 84 مختلف بریڈز بھی پائی جاتی ہیں۔ ابابیل کا شمار ان چند پرندوں میں ہوتا ہے جو دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ ابابیل انٹارکٹیکا کے ٹھنڈے ویرانے علاقے کے سوا پوری روئے زمین پر پائے جاتے ہیں۔ پرپل مارٹنز نامی قسم ابابیل کی سب سے بڑی قسم مانی جاتی ہے۔ اس قسم میں شامل ابابیل 7 سے 8 انچ تک لمبی ہوتی ہے، جبکہ پرپل مارٹنز کے پروں کا پھیلاؤ 15 انچ تک ہوتا ہے۔ پرپل مارٹنز کی قسم سے تعلق رکھنے والی ابابیل کا وزن 50 گرام تک ہوتا ہے۔ ابابیل کی یہ قسم امریکہ اور کینیڈا کے ٹھنڈے علاقوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ سینٹ مارٹن نامی قسم ابابیل کی سب سے چھوٹی قسم ہے، لیکن یہ قسم اپنی لمبی ہجرت کی وجہ سے دنیا بھر میں خاصی مقبول ہے۔ بنیادی طور پر سینٹ مارٹن یورپ میں پائی جاتی ہے، لیکن موسم گرما میں سینٹ مارٹن انڈیا کے گرم علاقوں میں ہجرت کرتے ہیں۔ اس سفر میں یہ ابابیل ہزاروں میل کا لمبا سفر طے کرتی ہیں۔ ابابیل کا سب سے انوکھا انداز پانی پیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور یہی اس پرندے کے نام کا باعث بھی ہے۔ ابابیل کو انگلش میں سوالو برڈ یعنی نگلنے والا پرندہ کہتے ہیں۔ یہ پرندہ ہمیشہ پانی کے اوپر معلق ہو کر پانی پیتا ہے اور یہ خصوصیت پرندوں میں کسی اور کے پاس نہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ابابیل ایسا پرندہ ہے جسے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے؟ ایک دائرے میں گھوم گھوم کر مچھر مکھی وغیرہ پکڑنے کے لیے ابابیل کو ایک دن میں 600 میل تک کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ابابیل کو مہاجر پرندہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پرندہ ہر موسم میں لمبی ہجرت کرتا ہے۔ سفر کے دوران ابابیل کئی ماہ تک مسلسل اڑتے ہیں۔ عام رفتار سے اڑتے ہوئے ابابیل 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کی بہادر افواج اور ابابیل کے تعلق کی بات کی جائے تو پاکستان کے ایک شاندار بیلسٹک میزائل کا نام اس پرندے کے نام پر رکھا گیا ہے۔
ابابیل میزائل 2200 کلومیٹر کی رینج تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ پاکستان کے دفاعی نظام کا ایک روشن ستارہ ہے۔ یہ پاکستان میں تیار کیا گیا میزائل ہے جس کا تجربہ 24 جنوری 2017 کو کامیابی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں قرآن پاک میں موجود اس واقعے کے بارے میں جس کی بنیاد پر یہ پرندہ خاص شہرت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال کا ہے اور یہ واقعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے صرف 50 دن پہلے کا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو رشتے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے، کعبہ کے متولی بھی تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں والے لشکر سمیت کعبے پر حملہ آور ہونے لگا ہے اور وہ ہر صورت کعبے کو گرانا چاہتا ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ تشریف لائے اور اللہ کے حضور عرض گزاری کہ یا اللہ، کعبے کی حفاظت اب میرے بس میں نہیں، اپنے گھر کی آپ خود حفاظت فرمائیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی۔ ابرہہ کا لشکر جب ہاتھیوں سمیت مکہ میں داخل ہوا تو ابابیلوں کا ایک جھنڈ اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر ان کے اوپر منڈلانے لگا۔ جو ہی لشکر حملہ آور ہوا، ابابیلوں نے چھوٹے چھوٹے کنکر بڑے بڑے ہاتھیوں پر گرا دیے اور یہ کنکر لگنے سے ہاتھی ہلاک ہونے لگے۔ ابرہہ کا کعبے کو گرانے کا شیطانی منصوبہ بری طرح ناکام ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور دانائی سے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ اگر اللہ چاہے تو معصوم پرندوں سے ہاتھیوں کو مروا دے۔ دوستو، ابابیل کو اس جنگ میں اللہ کی فوج بننے کا یہ انعام ملا کہ رہتی دنیا تک قرآن پاک میں اس پرندے کا نام اللہ کے سپاہیوں کے طور پر لکھا اور پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ابابیل کو کعبہ معلیٰ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔